السلام علیکم دوستو، اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا اور غزہ کے ساتھ اس کے تنازع کی تاریخ کیا ہے؟ 1948 سے پہلے اسرائیل کہاں تھا اور بلفور اعلامیہ کیا تھا؟ پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کے بلفور اعلامیہ کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا، اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی ترقی شدہ تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے، اور انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر جیسے برطانوی اقدام کی بھی مخالفت کی۔ سن 1920 اور 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودی اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی، اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل کا اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں، جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔